الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، آج کے درس میں نزول قرآن حکیم کے حوالہ سے چند باتیں گزارش کرنی ہے۔ قرآن حکیم کا اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونا، اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا اس انداز میں ذکر فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ نازل کردہ ہے اس کی طرف سے کہ جس نے زمین کو بھی بنایا اور بلند آسمانوں کو بھی بنایا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 کے اندر اللہ رب العزت اس کو یوں ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ نازل کردہ ہے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اس کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ میں یوں فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف نکالیں۔ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں جو فرشتہ واسطہ بنا ہے وہ جبریل امین ہے۔ سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے روح القدس کے نام سے اس فرشتے کا تذکرہ فرمایا کہ کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی آپ کہیے کہ اس کو نازل کیا روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ اور اسی چیز کو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193 میں روح الامین کے لفظ سے بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ نازل بہ الروح الامین، کہ روح الامین اس کو لے کے نازل ہوئے۔ یہود نے ایک بات کہی تھی کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ سخت احکام لے کے آتا ہے۔ یہ ان بدبختوں نے صرف ایک نہ ماننے کا بہانہ بنایا تھا، کیونکہ اگرچہ مدینہ کے اندر وہ آ کر آباد تو اس لیے ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے، اس چیز کا ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے علم ہوا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توقع کے خلاف بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو ان بدبختوں نے انکار شروع کر دیا، تو اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بھی بنانا تھا۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت اس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ جبریل جو ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، سخت احکام لے کے آتا ہے۔ میرے پاس صفحہ نمبر 15 ہے، پہلی ہی سطر ہے۔ تو ان کے اس بکواس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی آپ کہیے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک جبریل نے تو اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو وہ ایک بہانہ بناتے تھے کہ اگر جبریل کے علاوہ میکائیل آیا ہوتا تو ہم مان جاتے، یہ جبریل تو سخت احکام لے کے آتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبریل کو دشمن سمجھتا ہے تو جبریل کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا لے کے آیا ہے اس قرآن حکیم کو، جبریل نے تو وہی احکام لانے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے۔ سابقہ کتابوں کے اندر بھی جبریل وہی لے کے آیا تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اب بھی جبریل نے وہی لانا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت ان کی دشمنی جو ہے وہ پھر جبریل سے نہ ہوئی، وہ تو پھر اللہ سے دشمنی ہوئی، کیونکہ سخت احکام جو کہتے ہیں یہ کہ ہمارے اوپر سخت احکام آئے ہیں، تو وہ حقیقت میں تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سختی کی گئی تھی، اور وہ کی تو اللہ رب العزت نے تھی، جبریل نے تو نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہانہ بنا لیا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اگر جبریل کی بجائے میکائیل وہی لے کے آتے تو پھر ہم مان جاتے، ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ جبریل آئے۔ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے یہ ایک بہانہ انہوں نے ڈھونڈا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں سورۃ البقرہ کے اندر جواب دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ وحی لے کے آیا ہے تو وہ جبریل امین ہے۔ قرآن حکیم میں ان کو روح القدس بھی کہا گیا سورہ نحل میں، روح الامین بھی کہا گیا سورہ شعراء میں، اور یہاں سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ان کا نام جبریل بھی ذکر کر دیا گیا۔ قرآن حکیم کی وحی جو ہے ان کو لانے والے مرکزی طور پر تو جبریل امین ہے، لیکن بعض اوقات بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کے ساتھ ساتھ کوئی اور فرشتے بھی آئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے حوالہ سے یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک ایک آیت سورہ بقرہ کی جب نازل ہو رہی ہے تو جبریل کے ساتھ 80 فرشتے جو ہے وہ آ رہے تھے۔ تو بہرحال بعض اوقات کوئی دیگر فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن مرکزی جو ہے وہ حیثیت جبریل امین کی رہی۔ امام شعبی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور بہت بڑے جو ہے فقیہ ہیں، ان سے ایک روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرافیل بھی کچھ عرصہ وہی لے کے آئے ہیں۔ فتح الباری کے اندر، اتقان کے اندر، ترجمان السنت کے اندر ان کی یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ انزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبوت وہو ابن 40 سنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی جبکہ وہ 40 سال کے تھے۔ فقرن بنبوتہ اسرافیل 3 سنین، تو ان کی نبوت کے ساتھ اسرافیل متعلق ہوئے 3 سال تک۔ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ 3 سال جو ہیں یہ وہ والا دور ہے جب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا گیا، جس کو فترۃ الوحی کا دور کہا جاتا ہے، اور
یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 3 سال کا دورانیہ تھا، تو غالباً ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہاں سے وہی دور مراد لیا ہے کہ وہ 3 سال جو ہیں تو وہ امام شعبی کی مراد ہیں کہ ان 3 سال میں جو ہے اسرافیل جو ہیں وہ متعلق رہے، یعنی وہ وحی لے کے آتے رہے۔ لیکن وہ وحی علماء کا کہنا ہے کہ وہ قرآنی وحی نہیں تھی، قرآن کی وحی کا سلسلہ تو رکا ہوا تھا، جبریل امین جو ہے وہ کچھ دیگر چیزیں جو ہیں ابتدائی اسلام کی تعلیمات تو وہ لے کر آئے تھے، جیسا کہ امام شعبی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ فَقَانَ يُعَلِّمُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءِ کہ وہ کلمہ اور کچھ اور چیزیں وغیرہ سکھا رہے تھے۔ وَلَمْ يَنزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ لِسَانِهِ اور قرآن جو ہے وہ اسرافیل کی زبان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، تو قرآنی وحی جو ہے وہ بہرحال جبریل امینی لے کے آئے ہیں۔ اسرافیل کا یہ امام شعبی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ان کا وحی لانا جو ہے وہ 3 سال تک ہوا تو ہے، لیکن وحی لانا جو ہے یہ قرآنی وحی سے متعلق نہیں ہے، نبوت کے حوالہ سے، دین کے حوالہ سے دیگر باتیں جو ہیں وہ پہنچاتے رہے ہیں۔ روایت بہرحال یہ مرسل درجے کی ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد ایک تو پہلے میں نے آیت ابھی ذکر کی تھوڑی دیر پہلے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ، تو اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے اوپر یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، تو کیوں کی ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو پکا ہے، پختہ ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم کا نزول جو ہے اس کے متعلق یہ چند باتیں بہت بنیادی حیثیت کی۔ اب اس کے بعد ایک بات، قرآن حکیم کا نزول کب ہوا اس حوالہ سے، قرآن حکیم کے نزول کے حوالہ سے کہ یہ کب ہوا، قرآن حکیم کے اندر ہمیں 3 قسم کے بیانات ملتے ہیں۔ ایک بیان ملتا ہے ایک رات کے اندر نازل ہونے کا، ایک بیان ملتا ہے ایک مہینے کے اندر نازل ہونے کا، اور ایک بیان ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے نازل ہونے کا۔ ایک رات میں نازل ہونے کا بیان سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ اسی ایک رات کا ذکر سورہ قدر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، پہلی آیت مبارکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو سورہ دخان کے اندر برکت والی رات بھی اسی کو فرمایا گیا ہے، سورہ قدر کے اندر قدر والی رات بھی اسی رات کو کہا گیا ہے کہ جس کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا۔ پھر دوسرا بیان قرآن حکیم کا کہ ایک مہینے میں نازل ہوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا آہستہ آہستہ نازل ہونا 25ویں صورت ہے سورۃ الفرقان، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میرے قرآن حکیم میں یہ صفحہ مس پرنٹ ہوا ہے، بہرحال چلیں میں نے آیت ادھر اپنے نوٹس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
کافروں نے یہ کہا کہ قرآن اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ جس طرح تورات جو ہے وہ اکٹھی نازل ہو گئی تو قرآن حکیم بھی اکٹھا نازل ہو سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، ہاں ایسا ہی ہے، اکٹھا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نہیں نازل کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ تو دل کو مضبوط کرنا یہ حکمت بتائی ہے اللہ رب العزت نے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس لیے اکٹھا نازل نہیں کیا کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جس وقت قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، مشرکین کے بکواسات وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، کئی قسم کے اعتراضات۔ تو ایسی حالت میں اگر ایک وحی کا تسلسل ہو اور بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ نئی نئی آیات سامنے آتی رہیں تو اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آہستہ آہستہ نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں پر خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر فرمائی ہے۔ اب بیانات ہو گئے تین، ایک بیان ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا، ایک بیان ہے ایک مہینے میں نازل ہوا، اور ایک بیان ہے کہ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اس پر اعتراض بھی کیا گیا کہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن صحابی ہیں، وہ اس چیز میں تطبیق پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انزل القرآن جملۃ واحدہ الی السماء الدنیا، قرآن حکیم نازل کیا گیا اکٹھا آسمان دنیا کی طرف، لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، ثم انزل بعد ذالک ب20 سنہ، پھر نازل ہوتا رہا اس کے بعد کوئی 20 سال میں۔ اب سورہ قرآن حکیم کے نزول کا جو دورانیہ ہے وہ تو 22 سال سے بھی کچھ زیادہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال میں نازل ہوتا رہا۔ تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو جو فترۃ الوحی کا دور ہے بیچ میں، کہ جتنا عرصہ درمیان میں وحی جو ہے وہ رکی رہی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور جو وحی کا تسلسل رہا ہے وہ 20 سال رہا ہے قرآنی وحی کا، پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ درمیان میں گیپ آ گیا تھا تو اس لیے 20 سال کا ذکر کر دیا۔ اور یا پھر عربوں کی ایک عادت رہی ہے کہ کئی دفعہ وہ کسر کو حذف کر دیتے ہیں، صرف دہائیاں جو ہیں وہ ذکر کر دی جاتی ہیں، اکائیاں جو ہے وہ حذف کر دیا کرتے تھے، تو یہاں پر بھی اکائی کو شاید حذف کر دیا اور صرف دہائیاں کا ذکر کر دیا گیا کہ 20 سال، ساتھ جو ہے وہ 2 یا 3 سال کا جو دورانیہ اکائیوں کی شکل میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے جو روایت میں نے ذکر کی۔ مستدرک حاکم کے اندر ہی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور الفاظ بھی منقول ہیں کہ فصل القرآن من الذکر، قرآن کو ذکر سے مراد لوح محفوظ، ذکر سے جدا کیا گیا۔ فوضع فی بیت العزت من السماء الدنیا، اور پھر اس کو رکھا گیا آسمان دنیا کے اندر بیت العزت کے مقام پر۔ فجعل جبریل ینزل بہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جبریل اس کو لے کے اترتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَيُرَتِّلُهُ تَرْتِيلًا، اور وہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہے، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ یہ جو دو بیان میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیے، پہلے بیان کے اندر آسمان دنیا کا تذکرہ ہو گیا کہ آسمان دنیا میں، اور لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو گیا کہ ایک رات لیلۃ القدر کے اندر جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر دوسرا بیان جو میں نے ذکر کیا ہے
اس میں آسمان دنیا کے ساتھ جگہ کی وضاحت ہو گئی کہ بیت العزت کا مقام ہے آسمان دنیا میں، کہ اس مقام پر جو ہے وہ اکٹھا نازل ہوا۔ تیسرا قول طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی، اس کے اندر رمضان کے مہینے اور لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو گیا کہ انزل القرآن فی لیلۃ القدر فی شہر رمضان الی السماء الدنیا جملۃ واحدہ، نازل کیا گیا قرآن لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں دنیا کے آسمان کی طرف اکٹھا ہی، ثم انزل نجوما، پھر یہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ اس میں مہینے کا بھی ذکر ہو گیا، تو تینوں چیزوں کی تطبیق جو ہے وہ ذکر کر دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ لوح محفوظ سے یہ نازل ہوا آسمان دنیا پر، اور اس وقت مہینہ تھا رمضان کا، اور اس رمضان کے مہینے کی رات تھی جس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے اور لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے۔ پھر آگے آسمان دنیا کے بیت العزت کے مقام سے جبریل امین آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کے نازل ہوتے رہے، تو اس میں جو ہے وہ 20 سال سے کچھ زائد عرصہ جو ہے وہ لگ گیا، تو وہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو ایک تطبیق جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ ایک اور تطبیق بھی جو ہے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ثابت ہے کہ ایک تطبیق انہوں نے یہ بھی کی کہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا نا، لیکن پھر یہ بھی تھا کہ ہر سال جبریل امین رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے دور کیا کرتے تھے، جتنا پورے سال میں نازل ہو چکا ہوتا تھا تو اس کا دور جو ہے وہ رمضان میں ہوتا تھا، تو اس لیے رمضان کا خاص طور پر الگ بھی ذکر کر دیا قرآن حکیم میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے علاوہ اکٹھا نازل نہ ہونا اور آہستہ آہستہ نازل ہونا اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے رمضان کی ہر رات میں، فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا جو ہے وہ دور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ، ان سے بھی جو ہے یہ چیز منقول ہے۔ فتح الباری کے اندر ہے کہ اخرج ابو عبید من طریق داود بن ابی ہند، ابو عبید نے ذکر کیا ہے داود بن ابو ہند کے طریق سے، کالا وہ کہتے ہیں قلت للشعبی، میں نے امام شعبی سے کہا، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اما کان ینزل علیہ فی سائر السنۃ، تو کیا صرف یہ رمضان میں ہی نازل ہوتا تھا، باقی سارے سال میں نازل نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہی 11 مہینے رکی رہتی تھی؟ تو میں نے یہ سوال امام شعبی سے کیا۔ کالا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن جبریل کان یعارض عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، تو نازل تو ہوتا تھا سارا سال ہی، لیکن جبریل جو ہے اس کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ما انزل اللہ، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہوتا تھا، تو چونکہ رمضان میں دور کیا کرنا ہوتا تھا تو اس لیے رمضان کا الگ سے بھی تذکرہ آ گیا۔ تو بہرحال قرآن حکیم آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، کبھی ایک آیت نازل ہو گئی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہو گئیں، کبھی ایک صورت نازل ہو گئی مکمل بھی، بعض چھوٹی صورتیں اکٹھی پوری بھی نازل ہوئی ہیں، بعض قدرے بڑی صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو اکٹھی ایک وقت میں پوری صورت بھی نازل ہوئی، بلکہ بعض اوقات تو پوری آیت بھی نہیں،
آیت کا تھوڑا سا حصہ بھی نازل ہوا ہے ایک وحی کے اندر، جیسا کہ کل کے درس میں بھی ذکر ہوا تھا کہ صرف 3 لفظ جو ہیں غیر اولی الضرر، تو یہ ایک مستقل وحی جو ہے نازل ہوئی، باقی آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر یہ غیر اولی الضرر کی ایک وحی الگ نازل ہوئی اور اس کو اس آیت کا حصہ بنایا گیا، اس آیت مبارکہ کے اندر رکھا گیا۔ تو وحی جو ہے وہ کبھی تھوڑی مقدار میں، کبھی زیادہ مقدار میں نازل ہوئی، کبھی آیات اور کبھی سورت جو ہے وہ اکٹھی بھی پوری نازل ہوئی۔ پھر بعض اوقات یوں بھی ہوا کہ ایک ہی سورہ مبارکہ کا وہ حصہ کہ جو اس وقت تلاوت کی ترتیب میں ہمیں پیچھے نظر آتا ہے، تو نزول کی ترتیب میں وہ پہلے نازل ہوا، تلاوت میں وہی حصہ پیچھے چلا گیا، اور وہ حصہ جو کہ تلاوت میں ہم اس صورت میں پہلے پڑھتے ہیں، نازل ہونا اس کا بعد میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر مختلف صورتیں بھی نازل ہو رہی ہوتی تھیں، کہ ایک صورت کی بھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، دوسری صورت کی بھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تیسری صورت کی بھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو ایک وقت کے اندر بھی مختلف صورتوں کا نزول جو ہے وہ اکٹھا بھی جو ہے وہ ہوتا رہا، جیسا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے جامع ترمذی مسند احمد کے اندر کہ عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ الزمان وهو ينزل علیہ السور ذوات العدد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دور بھی آیا کہ جب آپ کے اوپر صورتیں نازل ہو رہی تھیں کافی تعداد میں، یعنی ایک ہی وقت میں زیادہ تعداد میں بھی صورتیں نازل ہو رہی تھیں۔ فَكَانَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الشَّيْء، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز نازل کی جاتی، دعا بعض من کان یکتب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کو بلاتے کہ جو لکھنا جانتا ہوتا، جو لکھتا، فَيَقُولُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے کہ ذَعُوا هَذِهِ الْآيَةِ فِي السُّورَةِ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، کہ یہ جو آیت اب نازل ہوئی ہے اس کو اس صورت کے اندر رکھو کہ جس میں پہلے یہ باتیں نازل ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواتے کہ فلاں صورت جس کے اندر پہلے یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس صورت میں اس آیت کو بھی رکھو، اور مقام بھی جو ہے وہ بتایا جاتا کہ یہ کس جگہ پر جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے، اس صورت کے کس مقام پر رکھنا ہے۔ اللہ اللہ، آہستہ آہستہ نزول جو ہے اس کی ایک حکمت وہ میں قرآن حکیم کے حوالہ سے ذکر کر چکا ہوں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اے نبی آپ کا دل کو ہم مضبوط کریں۔ ایک اور حکمت بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ قرآن حکیم اگر اکٹھا نازل ہو جاتا، وہ حالات اور وہ پس منظر ہمارے سامنے نہ ہوتا کہ یہ آیت فلاں حالات میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں پس منظر میں نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا مفہوم جو ہے اس سے کما حقہ آشنائی مشکل ہو جاتی، جبکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مفہوم سے اچھی طرح آشنائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت پہلے زمینی حالات کچھ ایسے پیدا فرماتے کہ پھر ان حالات کی مناسبت سے اللہ آیت نازل فرماتے، تاکہ اس پورے ماحول کے اندر جب اس آیت کو دیکھا جائے کہ کن دنوں میں، کن حالات میں، کس طرح کے واقعات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو پھر ان دنوں کی مناسبت سے اس کا کیا مفہوم ہونا چاہیے، تو اس طرح وضاحت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ الگ الگ نازل ہونا قرآن حکیم کا، تو یہ قرآن حکیم کی تفسیر کے اندر چونکہ معاون تھا، تو اس لیے اس حکمت کی بنا پر بھی جو ہے وہ الگ الگ نازل کیا گیا حالات و واقعات کی مناسبت سے۔ کبھی مشرکین کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہیں، ان کے جواب میں کوئی آیت آ جاتی ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے، کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے،
اس واقعہ کی مناسبت سے آیتیں آ جاتی ہیں، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تفسیر جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھی جا سکے۔ تو بہرحال یہ نزول قرآن حکیم کے حوالہ سے میں نے چند گزارشات جو ہیں وہ عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر قرآن حکیم کی جو آیات اور سور کی ترتیب ہے اس کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں عرض ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔